ذرا بلند آواز سے یہ آواز گونجے، یہ درخت کے پتے ہلنے چاہیے، اتنی بلند آواز سے، اتنی دور سے، اتنی محبت لے کے، اتنی شفقت لے کے، اتنا پیار لے کے ہمارے لیے اتنی دور سے آئے ہیں، اس لیے بلند آواز سے نعرہ لگائے گا، سردار یاسین ملک، سردار یاسین ملک، سردار یاسین ملک، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ہمارے عظیم قائد جناب سردار یاسین صاحب، باقی دوسرے شہروں سے آئے ہوئے صدور، جنرل سیکرٹری و دیگر عہدیداران اور مہمان، حاجی اسماعیل شیلہ صاحب سابق ایم پی اے، السلام دیگر موجودین حضرات، السلام علیکم۔ السید القوم خادمہم، جو قوم کا خادم ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، اور جو قوم کا خادم ہے وہ قوم کا سردار ہوتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کی تشریح آپ کے سامنے بیٹھی ہے، ان کا نام ہے سردار یاسین ملک۔ ہم ان کے انتہائی دلی طور پر مشکور ہیں، جنہوں نے اس درد کو محسوس کیا اور ہماری برادری کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا اور اپنی شخصیت کو ڈے اینڈ نائٹ، دن رات، شب و روز قوم کے لیے وقف کیا، اور ہم نے ان کے مشن کا مطالعہ کیا اور ان کی شخصیت سے بے انداز متاثر ہوئے، اور ان کی شخصیت کا یہ جادو ہے کہ آج پورے پاکستان میں سردار یاسین ملک کا نام لیا جا رہا ہے۔ سب سے اہم خصوصی بات یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں فلاح انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، دیگر برادریوں کی طرح جن میں تعصب پایا جاتا ہے، وہ تعصب سے ہمیں دور رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے ایک خاندان ہے، اس سے قبل میری چنیور سے کوئی شناسائی نہ تھی، میری سرگودا سے کوئی شناسائی نہ تھی، میری چشتیوں سے کوئی شناسائی نہ تھی، میری میلسی لالیوں سے کوئی شناسائی نہ تھی، میری کراچی سے کوئی شناسائی نہ تھی۔ آج اس زنجیر کے حوالے سے، سردار صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ہم ایک چین میں ہیں، ایک لائن میں ہیں اور ایک خاندان میں ہیں۔ آج آپ کی وساطت سے یہ میں کہنے کہ میں کوئی مبالغہ میری نہیں کر رہا کہ ہم ایک خاندان ہیں، میں نے آپ کو بیٹیاں دینی ہیں، آپ نے مجھے بیٹیاں دینی ہیں، ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں، اور ہمارے لیے باقی باتیں سب چھوڑ دو، یہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی پریشان کن مسئلہ ہے، جس کو سردار صاحب نے کے حوالے سے حل کر دیا ہے۔ آج ہم ایک خاندان کی طرح اکٹھے ہیں۔ ساتھیوں، یہ میرے رفقا کار نے یہاں پہ اعلان کیا کہ ہم سردار صاحب کو فیصل آباد آنے کی دعوت دیں گے۔ میں آپ کے سفارش پر اور آپ کی وساطت سے سردار صاحب کو فیصل آباد آنے کی ابھی دعوت دیتا ہوں، اور ہم ثابت کر دیں گے سردار صاحب کو کہ سردار صاحب پاکستان میں فیصل آباد سے بڑا انشاءاللہ تعالیٰ نہ کوئی استعمال ہوا ہے، نہ وہ کرے گا، اور یہ خادم، یہ یوتھ ہیں، آپ کے لیے صبح شام ایک کر دیں گے۔ سردار صاحب کی شکل کسی نے ابھی تک نہیں دیکھی فیصل آباد میں۔ جب ہم نے مانسوی صاحب کے اعزاز میں وہاں پہ مہمان خصوصی رکھا اور مانسوی صاحب کے حوالے سے سردار صاحب نے ہمیں ٹیلی فون پہ خطاب کیا، تو یقین جانو ہماری قوم، ہمارے فیصل آباد کے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو تھے، ان کے یہ کون فرشتہ ہے، ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اور دن دیکھے ہماری ان بچیوں کی سہولت کے لیے سردار صاحب نے وہاں پہ 5 لاکھ کا
گرانٹ کا اعلان کیا، 100 سلیقہ سلائی مشین کا اعلان کیا. میں پورے فیصل آباد کے ساتھیوں کی طرف سے انتہائی مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ سردار صاحب کو دن دگنی رات چوگنی اور ان کا رتبہ بلند کرے. ایک منٹ، جو اصل مسئلہ ہے میں اس کی طرف ایک منٹ. سردار صاحب کو ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر حکومت پاکستان نے جس اعزاز سے نوازا ہے، حلال امتیاز سے، میں فیصل آباد کی طرف سے سردار صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سردار یاسین ملک. اب جناب میں برادری کے دو نوجوان جو میری چشموں سے اوجھل ایک طرف کو بیٹھے ہیں، ان سے درخواست کروں گا جناب ملک رفیق صاحب اور ملک سلیم صاحب کہ وہ اس طرح چھپ کر نہ بیٹھے، سامنے اسٹیج پر تشریف لائیں. اب جناب میں سرگودا سے آئے ہوئے ہمارے برادری کے رہنما جناب حاجی ملک ممتاز احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے جذبات سے برادری کو سر ایسے ہی ہے جیسے کراچی میں آپ کی ارینڈو سینٹر کی طرف فیصل آباد میں ایک ہی کمپیوٹر سٹی ہے اس کی. بہت شکریہ. خدا یہ ایسے نہ کرے جس طرح ملک صاحب یہ ہمارے لیے آپ کو اکیلے کھڑے ہیں، باقی سب حضرات تشریف رکھیں اپنے. اور سامنے بیٹھے ہوئے صاحبان السلام علیکم. بھائی ایک ہی دفعہ میری کھنچائی کر لیں. انسان کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے. میرے والد صاحب کی عمر کوئی 105 سال کے قریب ہے اور ہم 5 نسلیں بیک وقت ایک گھر میں رہتے ہیں. 5 نسلیں بیک وقت ایک گھر میں رہتے ہیں. میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کریں. آج کل باپ کے ساتھ بیٹا نہیں رہتا، بھائی کے ساتھ بھائی نہیں رہتا. کیا عجیب غریب بات ہے کہ 5 نسلیں ایک ساتھ ایک چھت تلے ایک مکان میں رہتے ہیں. آئی کسی کو آئے تو میرے گھر آئیے. تو میرا سب سے بڑا پیغام ہے کہ چھوٹی موٹی باتوں کو آپ بھول جائیں، ورنہ ہم کبھی بھی بڑی برادری نہیں بن سکیں گے. میں بہت تاریخی واقعات بیان کر رہا ہوں چنوٹ کے حوالے سے. چنوٹ کے بہت بڑے صاحب یہاں ایک دفعہ مجھے چنوٹ لائے سالوں پہلے، تو بڑے بڑے مکان دیکھے لیکن کوئی مجھے بڑا ادارہ نظر نہیں آیا. تو چنوٹ برادری والوں نے جو کراچی میں کافی ماشاءاللہ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، تو میں نے کہا کہ یار آپ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ میں نے کہا میرا بھی گاؤں ہے، اب میں کراچی میں رہتا ہوں لیکن میں اپنے گاؤں کے متعلق اب بھی بہت خیال رکھتا ہوں. مجھ سے جو بھی ہوتا ہے اب بھی میں کچھ کرتا رہتا ہوں. تو آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ چنوٹ کو بہت کوئی لندن میں تو نہیں واقع ہوا ہے. تو بہت لوگوں کو میں نے شرم تو نہیں کرنا چاہیے، بہت دلایا ان کو کہ بھائی ایسا مت کرو. تو پھر مجھے یہاں چنوٹ ہاسپٹل دکھایا. پھر میرے دوست احسن منیر صاحب نے یہاں ماشاءاللہ لڑکیوں کا کالج کھولا جو کہ دین کالج. میں اسی کے لیے مہمان کی حیثیت سے آیا ہوا ہوں. اور میں اسلام آباد میں تھا تو کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ نظریہ پاکستان کے متعلق وزیر اعظم تقریر کرنے آیا تھے، تو میں بھی وہاں کا صدر ہوں سندھ کے لحاظ سے. تو بہت بارش ہو رہی تھی تو جہاز لے بیٹھا تھا. تو آپ کے مسلم کمرشل بینک کے جو منشا صاحب ہیں آپ کے چنوٹ کے ہی ہیں،
तो मेरे सामने गुजरे, बोले क्यों बैठे हो? मैंने कहा जहाज ही नहीं जा रहा भाई, बारिश हो रही, आ जाओ यार, ये मेरा जहाज सामने खड़ा है। वो बेचारे मेरे अपने जहाज में बिठा के लाए तो आ गया, वरना मैं इस्लामाबाद में बैठा रहता। मैं कहना चाह रहा हूँ कि चिनोट के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे, होशियार, समझदार लोग हैं, लेकिन जो बाहर चले गए वो चिनोट को भूल गए। लेकिन आप लोग तो चिनोट में हैं, आप लोग यहाँ रहते हुए क्यों भूल रहे हैं? किसी चीज का कायम करना गुर्बत या अमारत से नहीं है, जज्बे से होता है।